آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھٹنے مبارک سے سیدنا صدیق اکبر کے گھٹنے مل گئے. اتنا قریب کیا. سبحان اللہ. یہاں مدینے سے کسی کو بلاوا آ جائے, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں. اور ہم تو صرف جالیاں دیکھ کر آ جاتے ہیں. قبر انور کی زیارت نہیں ہو پاتی آج کل, صرف جالیاں تک کر آ جاتے ہیں. پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ میرے تو بھائی آپ تو جنتی ہوگا, یہ ہوگا. جن کو محبوب اتنا قریب فرمائے, سبحان اللہ, ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا. صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی حضور اتنا قرب اور اتنی بشارت اور سلام آ رہا ہے, حضور انہوں نے 40,000 خرچ کیے ہیں, اگر ہم 80,000 کر دیں تو ہمیں یہ قرب ملے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ قرب, یہ رتبہ, یہ مرتبہ مال خرچ کرنے سے نہیں ملتا, نمازوں سے روزوں سے نہیں ملتا, یہ اس راز کا صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے صدیق اکبر کے دل میں عطا فرما دیا. مال خرچ کرنے سے اتنا نہیں ملتا, نمازوں سے یہ قرب نہیں ملتا. وہ ایک راز ہے بھائی. وہ راز کیا تھا؟ وہ راز تھا عشق مصطفیٰ. سبحان اللہ. فنا فی الرسول اللہ اکبر کبیرہ. جب ہجرت کی جب رات آنی تھی, مولا علی سے فرمایا آپ یہاں سے ادھر میں جا رہا ہوں, اور ساتھ کس کو لینا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ انتہائی ایک اہم راز یہاں پہ بتانا ہے, انتہائی ایک اہم راز. اگر ہم یہ مکمل کر پائے ہجرت کا واقعہ, الحمد ساتھ بھی رہے تو یہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. وہاں سے جب سیدنا صدیق اکبر کے گھر گئے, دروازہ بجا, رات کا ٹائم, دروازہ بجاتے جیسے کھولا تو غلام سامنے کھڑے, آج کی لبیک حضور, جیسے بالکل تیار ہے جانے کے لیے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل, اللہ نے فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے, اے ابو بکر فرشتہ میرے پاس بھیجا ہے, مجھے بتایا ہے کہ ہجرت کرنی, میں نے علی کو بتایا ہے, آپ کو کس نے بتایا ہے؟ یا بالکل تیار ہیں, آپ کو کس نے آگے بتا دیا؟ عرض کی حضور بتایا تو کسی نے نہیں, بتایا تو حضور ایک دن آپ نے خود فرمایا تھا کہ ایک رات آئے گی ہجرت کا حکم ہوگا, میں اپنے ایک دوست کو لے کر جاؤں گا. حضور وہ دن گیا اور آج کا دن آ گیا. جتنی بھی راتیں گزری ہیں حضور دروازے پر آپ کا انتظار کرتے ہوئے گزرتے ہیں. یہ وہ راز تھا عشق مصطفیٰ کا, جو دل کو دل سے ہوتا, کہتے ہیں دل کو راہ ہوتی. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے بھی چلو, چل پڑے. اللہ اکبر. جب ہمارے شور میں جانا تھا, آپ جانتے ہیں کتنی بلندی تھی, پھر جانے کا انداز کیا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کبھی دوڑ کے آگے ہوتے ہیں, کبھی دوڑ کے پیچھے ہوتے ہیں, کبھی دائیں کبھی بائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے, کبھی آگے جا رہے ہو کبھی پیچھے آ جاتے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کی حضور جب یہ خیال آتا ہے کہ دشمن سامنے سے حملہ نہ کر دے تو میں دوڑ کر آگے آ جاتا ہوں. جب یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے سے دشمن آ رہے ہوں گے, پیچھے سے حملہ نہ کر دیں, تو حضور میں پیچھے ہو جاتا ہوں. جب حضور دائیں کا خیال آتا ہے دائیں ہو جاتا ہوں, جب بائیں کا خیال آتا ہے تو پھر غار ثور پر جب چڑھنا تھا اور کتنا میل لے کر گئے, مفتی احمد خان نے بھی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا تقریباً 11 سے 13 میل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر سوار کر کے لے کے گئے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑوں کی تعظیم کرتے ہیں لوگ, دل دل, میں کہا جہاز دل دل, گھوڑے کی تعظیم. بھائی اس کی تعظیم کیوں کرتے ہو گھوڑے کی؟ کہتے ہیں امام حسین کی سواری ہے. میں کہا یہ تو نہیں ہے, جو جا رہا وہ تو بولے گا سبحان اللہ. یہ تو نہیں کہتے نہیں, یہ تو اس کی نسل سے بھی نہیں ہے. بھائی گھوڑا اتار چلو, میں نے کہا گھوڑے کی تعظیم کرتا ہے کیوں؟ امام حسین سوار ہوئے. میں کہا جس پر امام حسین سوار ہو جائیں گھوڑے کی تعظیم, تو جس ابو بکر پر مصطفیٰ سوار ہو جائے. سبحان اللہ. لیکن جانوروں کا کیا کہنا, جانوروں سے ہی تعلق ہے. جو عقل کے جانور ہیں اور جانوروں سے بھی ان کی برتر عقل ہے, ان کا کیا کہنا ہے؟ کہ اللہ کا خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے میں سلیم عطا فرمائی. سبحان اللہ. میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ وہاں کربلا میں گھوڑا تھا کہ نہیں تھا,
علماء نے بڑی بحث کی ہے اس پر کہ گھوڑا تھا ہی نہیں، لیکن چلو مان بھی لیا جائے تو میں کہتا ہوں گھوڑے کی تعظیم کرنے والوں جو مصطفیٰ کی سواری بنے سبحان اللہ اور اشرف المخلوقات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب بندہ کسی کو اٹھاتا ہے تو اس کے قدم کہاں ہوتے ہیں؟ آئے ان لوگوں کو کیا پتا کہ سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کیا ہے؟ قرآن پڑھے تو پتا چلے نا، یہ تو کہتے ہیں وہ قرآن چھپا ہوا ہے، قرآن پڑھے تو پتا چلے۔ ارے صفا مروہ پہ سارے دوڑ پھر رہے ہیں، بھاگتے ہیں صفا پر، پھر آتے ہیں مروہ پر، پھر صفا پھر مروہ، کیوں؟ اللہ کی نشانیاں بن چکی ہیں۔ نشانیاں کیوں بنی؟ بی بی ہاجرہ کے قدم لگ گئے، ان کی عظمت کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جس پہاڑیوں پر بی بی ہاجرہ کے قدم لگ جائیں ان کی عظمت کا منکر کافر ہو جاتا ہے، تو جس صدیق اکبر کے سینے پر مصطفیٰ کے قدم لگ گئے اس سینے کی عظمت اور رفعت اور بلندی کا عالم کیا ہو، وہ اللہ کی کس قدر نشانی ہوگی۔ ارے موسیٰ علیہ السلام کے قدم لگ جائیں مرکز تجلی بن جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے جہاں قدم لگ جائیں وہ جگہ مصلی بن جاتی ہے، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگ جاتے ہیں وہ جگہ عرش معلیٰ بن جاتی ہے، وہ جگہ عرش معلیٰ بن جاتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہ قربان 11 سے 13 میل، اور پھر لے جاتے جاتے چومتے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ ہمیں تو محبوب علیہ السلام کا نعل مبارک ہی ملے تو کس قدر آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور چومتے کس قدر سکون آتا ہے۔ تو جن کو قدم ہے مصطفیٰ مل جائیں، عرش جو ہے عرش ترستا ہے، عرش ترستا ہے، تو محبوب نے تو خود صدیق اکبر کو عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ پاک نے بڑی عظمتیں اور شانیں اور عفتیں عطا فرمائی۔ غار ثور میں جب جانے لگے تو عرض کی حضور آپ ٹھہری میں جاتے ہیں، کہیں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو نقصان پہنچا۔ گئے تو دیکھا سوراخ کی کوئی پرانی بات، سوراخ ہی سوراخ۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو سطر کے لیے کپڑا تھا وہی رکھا، بقیہ جتنا کپڑا تھا قمیض وغیرہ ساری اتار کر اور کپڑے جنب رکھ دی۔ جب اطمینان ہو گیا آج کی حضور اب تشریف لائیے، سبحان اللہ اب تشریف لائیے۔ علماء بعض علماء نے اس میں راز یہ بتایا کہ اس کی کیا وجہ ہے، فرمایا اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ جس دل میں آئیں گے ابو بکر پہلے آئیں گے مصطفیٰ بعد میں آئیں گے، جس کے دل میں ابو بکر نے صفائی نہیں کی اس کے دل میں محبوب کی محبت نہیں۔ دعوے دار تو بڑے بڑے ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، دعوے داری نہیں، قلبی محبت ہم نہیں دے سکتے، خدا تو دیکھ رہا ہے سبحان اللہ کہ خالی دعویٰ ہے یا واقعی محبت بھی ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میراث اور ایک یہ پونے 2 مکمل ہو گئے، تو ان کی وفا، ان کے صدق، ان کی امانت داری، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جان نثاری کرتے ہوں، مال قربان کرتے ہوں۔ مجھے بتائیے کوئی پیر ہو آپ کو خلیفہ بنا دیا بنا، تو پیر صاحب کے جانے کے بعد، پردہ کرنے کے بعد آپ ان کے مال میں قبضہ کر لیتے ہیں؟ سنی نہیں ایسا کرتا، سنیوں کو تو یہ حال ہے کہ جو اپنے پیروں کے جو بیٹے ہیں، جو قابل نہیں ہیں بیٹے کہ ان کے بیعت کی جائے، پھر بھی کتنی تعظیم کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں نے کہا جو اس جہان یہ جو نارمل پیر ہیں ان کا خلیفہ ایسا ہے جو مصطفیٰ کا خلیفہ ہے، نہ جانے کہاں لوگ۔ میرے پیارے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ سے ایک مدنی گزارش ہے کہ اس سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں۔ سیانے لوگ مشکلات میں نہیں پڑتے، وہ مشکلات سے بچ کر نکلتے۔
زندگی تھوڑی سی ہے، مشکلات میں ہی گزر گئی تو کیا گزرا، اپنے بڑوں کے جو ہے وہ تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں ویسے چھوٹا ہوں آپ لوگوں سے، لیکن اللہ کا فضل ہے کہ چونکہ اس شعبے میں مجھے تقریباً 20-21 سال ہو گئے ہیں، وہ دنیا دیکھی بانی، تو ہر ایک کو نہیں سنا جا سکتا۔ جو سننا چاہیں ذرا مجھ سے پوچھ لیجیے، کہ کسی اور سنی عالم سے وہ پوچھ لیجیے کہ کیا سننا کیا نہیں سننا۔ پھر ویسے بھی مدنی چینل سنیں انشاءاللہ، علی علی بھی ہوتا ہے، صدیق صدیق بھی ہوتا ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہے، معجون مرکب۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت، آمین۔ سنت اللہ۔